میرے ہاں جی اپنا دو اہم سوال ہے علی بھائی۔ جی کرے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اکثر کہ فرقہ واریت سے نکلو، فرقہ واریت کو ختم کرو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ فرقہ واریت کو کیسے ختم کرے؟ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی بچے نے عالم بننا ہو یا مفتی بننا ہو، وہ اپنے بچے کو یا دیوبندی مدرسے میں داخل کرائے یا اہل حدیث میں یا شیعہ میں یا پھر سنی میں، تو اس کون سا طریقہ نکلے گا کہ جس سے فرقہ واریت ختم ہو سکتا ہے؟ فرقہ واریت ختم ہونے کا تعلق اگر اس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں کہ مدارس کوئی ایسے ہم آپ کو بتا دیں جہاں سے ایسے عالم بن کے نکلیں، تو اس قسم کا کوئی مدرسہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ عورتوں میں پھر بھی تھوڑا بہت کام کیا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے، اور مردوں کے جو مدارس ہیں ان میں اگر کوئی ماڈریٹ مدرسہ ہو سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی والوں کے مدارس ہیں، باقی تو ظاہر ہے کہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ علماء کو چھوڑ دیں، آپ پبلک کے اوپر محنت کریں۔ ہم نے کوئی علماء کے ذریعے تو اتنا بڑا انقلاب برپا نہیں کیا، اللہ کے فضل سے نہ کسی مدرسے کی کوئی سپورٹ تھی، تو دعوت حق بلند کی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جو سچائی کی دعوت قبول کرنے والے ہیں قبول کر لیں گے۔ تو میرا تو اپنا مشورہ یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو حق پتہ چلا ہے، اسی طریقے سے آپ لوگ آگے حق پہنچائیں، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو۔ آپ تک بھی تو حق جو ہے وہ مدرسے کے ذریعے نہیں نا پہنچا، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا نا۔ تو اب آپ تک پہنچ گیا، اب تو سوشل میڈیا کی آپ کو ایٹ لیسٹ ضرورت کوئی نہیں ہے، آگے اپنے گھر والوں تک بات پہنچانے کے لیے آپ خود دائی بنے اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں۔ باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مدارس کے ساتھ تو آپ جوڑیں گے تو وہ تو پھر وہی کچھ بنا کے نکالیں گے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ جی سیکنڈ کوشچن کریں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ ہے عیسائی، اس کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی میں نے اس کو تعارف کروایا تھا کہ اسلام اور عیسائی مذہب میں جو ہے نا یکسانیت، اور بھی ان کی کتاب سے حوالے دیے تھے۔ تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک ایکس مسلم آدم شیکر نام ہے اس کا، ایکس مسلم ہے آدم شیکر نام ہے اس کا، وہ پہلے شاید مسلمان تھا، پھر اس نے اسلام چھوڑ کے حدیثیں بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اس سے غلط نتیجہ شاید نکالتا ہے، اس کو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے قرآن مجید کے آیات سے۔ اس نے مجھے اس کی ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھو کتنے اسلام کے بارے میں سوالات اٹھا رہا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اور وہ کافی مشہور آدمی ہے، اس کا تقریباً بھائی لاکھ سے آپ نے اوپر ہو جتنی گئے میرے تقریر خیال سے کی ہے اس کے نا، یوٹیوب ویڈیو۔ یہ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا بھائی، آپ سوال کریں۔ دنیا میں ہزاروں لوگ بھونک رہے ہیں، آپ کیا کرنے آئے ہیں وہ آپ بتائیں۔ آپ اپنا سوال کریں، جو آپ کو بات کوئی آیت حدیث سمجھ نہیں وہ آپ پوچھیں۔ میرا باقی سوال یہ دنیا تھا میں کہ اگر پچھلے 1000 سال سے لوگ بھونک رہے ہیں، ہم نے ان کی یہاں لسٹ تو نہیں بیان کرنی نا، ہم تو یہاں دین سیکھنے آئے ہیں۔ سوال کریں اپنا۔ میرا یہی سوال تھا کہ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھ کے اس کے یہ جواب سوال نہیں ہے دیتے بھائی، تو کافی یہ سوال لوگوں نہیں کو ہے، جو ہے نا۔ یہ سوال نہیں ہے جی، یہ سوال نہیں ہوتا، سوال یہ نہیں ہے۔ سوال جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، سوال آپ نے کوئی نہیں کیا، تو آپ کو پھر میں چانس دیتا ہوں، کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ چلو، میرا 3 وتر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں جس طرح دیوبندی پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، 3 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، لیکن اس میں آپ درمیان والا تشہد نہیں کریں گے۔ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ اسے مغرب سے آپ نے مختلف کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ پہلی رکعت میں بھی جلسہ استراحت کر کے بیٹھیں گے اور اٹھ جائیں گے، دوسری رکعت میں بھی آپ جلسہ استراحت کریں گے اور اٹھ جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت چونکہ طاق رکعت ہے اس لیے وہ رفع الیدین سے سٹارٹ ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ سورت ملا کے دعائے قنوت پڑھ کے تو اپنی مکمل کر دینی ہے نماز۔ یعنی حنفیوں کا جو طریقہ ہے وطر کا، اس میں سے اگر درمیان والا تشہد آپ نکال دیں
تو باقی طریقہ درست ہے۔ وطر کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، وطر کے 7-8 طریقے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، وہ مسئلہ نمبر 130 ہے، 130 مسئلہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ چلیں پکچر بنوا لیں۔ کر رہے ہیں تو وطر کا طریقہ بھی سیم اسی طریقے سے جس طرح عام نماز ہے۔ 3 وطر نبی علیہ السلام کی عمومی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں قاسم بن محمد بن ابی بکر جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر پہ پایا، البتہ ایک میں حرج نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم میں وہ تو مشہور حدیث ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 تراویح اور 3 وطر، یا 8 نفل یا تہجد، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو 3 وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وطر کو مغرب سے مختلف کرنا ہے، کیونکہ المستدرک للحاکم میں صحیح ابن حبان میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے مغرب سے مختلف کرو۔ اور مغرب سے مختلف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 طریقے ہیں۔ ایک وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے عبداللہ بن عمر سے، کہ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی اپنے غلام کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کے دوران بول سکتے ہیں، اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ مغرب سے مختلف کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ دوسرا جو تشہد ہے نا، جو 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے۔ مغرب میں تو ہم بیٹھتے ہیں نا، تو دوسری رکعت میں بھی وہ جلسہ استراحت کرتے تھے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ یہ آڈ رکعت ہے، تو پھر یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی۔ یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تیسری بغیر رفع الیدین دی ہوگی، رفع الیدین۔ سر آڈ رکعت سمپل فارمولہ ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ رفع الیدین کتنے ہونے ہیں؟ 4 رفع الیدین تو اتفاقی ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت، ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت 3 ہو گئے، اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے یعنی تیسری رکعت کے اندر یہ 4 ہے، اور 5واں 2 سجدوں کے درمیان ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر جس کو جتنا شوق ہے کرتا رہے، ہر اٹھک بیٹھک پہ کرے، اس کی مرضی۔ یہ ایٹ لیسٹ ڈیٹم لیول ہے۔ اچھا جی، اب وطر میں چونکہ وہ مختلف اس طرح کرنا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب آپ تیسری رکعت میں ہوں گے، چاہے وہ الگ سے پڑھ رہے ہوں آپ، چاہے وہ آپ فصل کر کے یعنی سلام درمیان والے دونوں پھیر کے اس کے بعد پڑھ رہے ہوں، تو جب آپ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں سورت ملا لیں گے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، آج کلپ چڑھ گیا ہوگی کہ اصل دعا کیڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور اس میں آپ ارسال الیدین اگر کیے ہوئے ہیں تو اس حالت میں پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے آپ رکوع سے پہلے۔ صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں وہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت وطر کی قنوت کی دعا جو ہے وہ رکوع کے بعد کیا کرتے تھے، آپ نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد کی، وہ کافروں پہ بد دعا کی تھی، قنوت نازلہ۔ آپ ہمیشہ رکوع سے پہلے کرتے تھے۔ رکوع سے پہلے کیسے ہے؟ سورت ملائی، اس کے بعد یہ آپ نے پڑھ دیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعا پوری کی، پھر آپ رفع الیدین کر کے رکوع میں چلے گئے۔ اور دوسرا طریقہ جو کم از کم 3 تابعین سے ثابت ہے اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں، مستدرک الحاکم میں، صحیح ابن حبان کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ڈیٹیل سے مل جائے گا آپ کو کہ سیدنا عمر جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے، یعنی سورت ملا لی، اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کیا، تکبیر کہی، اور دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ نے دعائے قنوت مانگی۔ اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے کیونکہ یہ قنوت نازلہ نہیں ہے، یہ عام قنوت ہے۔ عام قنوت میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، یا ارسال الیدین کر کے آپ پڑھیں۔ ہاتھ اٹھانے والی کافروں پہ بد دعا ہے، اور وہ ہوتی بھی رکوع کے بعد ہے، اور وہ ہوتی بھی عموماً فرض رکعت جو فرض نماز ہے اس کی آخری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد ہوتی ہے، جو سنت ہے۔ وہ آپ کو قنوت والا چیپٹر مشکات میں مل جائے گا، وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث مل جائے گی۔ اور جو قنوت وطر کے اندر کوئی قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن صحابہ کرام سے، ابی ابن کعب سے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، جس میں دعائے قنوت بھی انہوں نے پڑھی اور ساتھ درود شریف بھی پڑھا اینڈ کے اوپر، اور بھی دعائیں مانگی، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا یہ طریقہ، اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ حجت نہیں ہے، ہم نے مرفوع حدیث دیکھنی ہے، تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ جتنی یہاں پہ قنوت نازلہ پڑھا رہے ہیں اپنی وطروں کے اندر رمضان میں، وہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔
جب داڑھی کی باری آتی ہے ہم نہیں کاٹتے، لیکن مٹھی کے بعد صحابہ کا اجماع ہے کہ کاٹنا جائز ہے. وہاں کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں آپ دیکھ رہے، نبی علیہ السلام کی تو مٹھی سے بڑی نہیں ہے. یہ بھی میں نے ثابت کیا ہے الحمدللہ. ساتھ ساتھ تھوڑی سی برین واشنگ ہوتی رہنی چاہیے، تبھی چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو اللہ اکبر کہہ کے ارسال الیدین کیا یا ہاتھ باندھے اور آپ نے دعائے قنوت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کے بعد روشی بھی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ پورا کیا. اب چونکہ چاہے آپ نے فصل کیا ہوا ہے، درمیان میں 2 پڑھ کے سلام پھیرے ہوئے ہیں، یا آپ نے 2 کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں تیسری رکعت تو آپ کی وتر کی آخری ہوگی، اس میں پھر آپ تورکی بیٹھیں گے. بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے نا کہ جس رات سیدنا ابو بکر کو دفن کیا گیا تو رمضان کی رات نہیں تھی، تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو وتر ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا میں جماعت کراتا ہوں تو میرے پیچھے وتر پڑھو. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ وتر کی جماعت کروائی جا سکتی ہے. تو اس میں انہوں نے وتر اسی طریقے سے پڑھائے تھے کہ انہوں نے درمیان تشہد چھوڑا تھا اور اپنا 3 وتر پڑھائے تھے. اور وتر کے اوپر میرا ڈیٹیلڈ 130 مسئلہ ہے، اس میں میں نے ساری نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں، آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نماز وتر بھی کمپلیٹ ہوگی تھی، کوئی چیز ہے تو نہیں کی نماز وتر کے حوالے سے؟ کون سی دعا آخر میں؟ وتر کے بعد وہ تو اذکار ہے نا، وہ وتر کے طریقے میں تو نہیں آتے، وہ تو ہے سبحان الملک القدوس اور 3 دفعہ پڑھ کے رب الملائکۃ والروح، آخری بار اس کو اونچی، وہ تو اذکار ہیں، وہ تو علیحدہ سے ہمارے لکھے ہوئے ہیں. فی الحال ہم طریقے کو ڈسکس کر رہے ہیں. نماز وتر میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کس طریقے سے پڑھنا ہے. اب اس کی جو آخری رکعت ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس میں آپ نے سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے. سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے. تو بہرحال فرض کیا ہم وتر کی تیسری رکعت میں پہنچ گئے ہیں، ہم نے سورت بھی ملا لی ہے. اگر ہم وضع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اسی سے سٹارٹ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے بعد کرنا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. پھر اسی طریقے سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. یہ وہ ڈفرنس تھا.